اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ ڈنگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب القدر ہمارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع زکوٰۃ اور صدقات کے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں 82 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس پر 4 چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہو تو وہ پھر زکوٰۃ کی ایک مقدار ہے کہ اتنی مقدار میں مال ہو اتنا اس کے اندر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد رمضان کے روزے، پھر اس کے بعد بیت اللہ کا حج۔ میرے دوستو، یہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک فرض ہے۔ جو بندہ بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، وہ قرآن پاک کی ان آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی تاکید فرمائی، اور جو ادا نہیں کرتا اس کے لیے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون۔ رب ذوالجلال نے سورۃ المؤمنون کے اندر جہاں پر مومنوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر رب ذوالجلال نے یہ بھی چیز واضح فرمائی ہے کہ مومن وہی کامیاب ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کہ یہ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ میں زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ یعنی اگر ہم نے اسلام سے آگے جانا ہے، کہ اسلام کے اندر کی چیزیں دیکھنی ہے کہ اسلام ہے کیا، تو بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ سرکار نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جو زکوٰۃ کی اہلیت نہیں رکھتا، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، ارے میرے دوستو مسلمان بھائیو، اس چیز کو سمجھو کہ ہر بندے پر اسلام نے زکوٰۃ واجب نہیں کی کہ ہر بندہ ہی زکوٰۃ دے۔ صرف صاحب نصاب، جس کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہوگا، اس میں سے 2.5% اسلام نے فرمایا، اس کو حکم دیا ہے کہ وہ غریب بندوں کے لیے علیحدہ کرے۔ کہ اگر کوئی بندہ 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے
تو اس میں سے اس نے 2500 روپیہ اگر وہ کسی غریب کو دے دیتا ہے، بھائی وہ 2500 روپیہ جانا تو دیکھ رہا ہے، لیکن 57,500 جو اس کے پاس ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیکھتا؟ رب ذوالجلال نے بڑی تاکید فرمائی ہے بندہ مومن کے لیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، ان میں سے ایک برس کا مریض تھا، ایک کے سر کے بال نہیں تھے، اور ایک اندھا تھا۔ اب رب ذوالجلال نے ان تینوں کو آزمانے کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اور جا کر اسے کہا، جو پہلا تھا جسے برس کا مریض تھا، اسے کہا کہ بھائی تیرا کیا معاملہ ہے، تیری کیا خواہش ہے کہ دنیا میں تمہیں کیا چیز ملے؟ اب وہ برس کا مریض تھا، اس کے جسم پر نشانات تھے، وہ چاہتا تھا کہ میری یہ بیماری جو ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے یہ میری بیماری لے لے۔ اب اس فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور پھر اسے کہا کہ تیری اور کیا خواہش ہے، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹنی بہت پسند ہے، میں اس کو بڑے شوق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی، اس کے لیے برکت کے لیے دعا کی۔ وہ اونٹنی جب اس فرشتے نے اسے دی وہ حاملہ تھی۔ اب وہ فرشتہ برکت کی دعا دے کر وہ اس بندے کے پاس چلا گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ اب وہ بندہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا یار تیری کیا خواہش ہے، میں تمہاری کوئی نہ کوئی ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر کے بال آ جائیں۔ اب کیونکہ اس کے پاس وہ ایک نعمت نہیں تھی، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب اس نے دعا کی، اب اس کو وہ نعمت مل گئی۔ اس نے کہا تیری کوئی اور خواہش، تیری پسندیدہ چیز؟ اس نے کہا مجھے گائے کا بڑا شوق ہے، میں گائے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے اسے گائے لے کر دی اور اس کے لیے برکت کی دعا دے کر چلا گیا۔ اب تیسرے بندے کے پاس آیا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، اسے نظر نہیں آتا تھا۔ اب اس نے اسے کہا یار میں تمہاری کوئی نہ کوئی ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، تمہاری کوئی خواہش تم مجھے بتاؤ میں اسے پورا کر دوں۔ اس نے کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، میری بڑی حسرت ہے کہ میری آنکھیں اور میں بھی بندوں کی طرح دیکھ سکوں، چل پھر سکوں، میری محتاجی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کی محتاجی ختم کرنے کے لیے اس نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں میں بینائی عطا فرما دی۔ اب اس بندے نے پوچھا بھئی تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں رکھنے کا بڑا شوق ہے، اگر چند بکریاں ہو جائے تو میرا نظام چلتا رہے گا۔ اب اس نے اسے بکریاں لے کر دی، برکت کی دعا دے کر چلا گیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، جب وہ بندہ واپس آیا تو اب وہ فرشتہ تھا، اس نے اب اپنا روپ بدل دیا اور اس نے وہ برس کی حالت میں وہ پہلے بندے کے پاس آیا جسے برس کی بیماری تھی۔ اسے کہا کر میں بیمار ہوں، کہیں سفر پر جانا چاہتا ہوں اور مسافر ہوں، طبیعت بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ پیدل جا سکوں، مجھے کچھ نہ کچھ عطا کرو، ایک اونٹنی دے دو جس سے اوپر بیٹھ کر میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا بھائی میرے حالات خود نہیں ٹھیک ہیں۔ اب اس کے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہو گیا تھا دولت کا۔ اس نے کہا میرے تو حالات ہی نہیں ٹھیک، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اس نے کہا کہ یاد کر ایک وقت تھا کہ تمہیں بھی برس کی بیماری تھی، پھر تجھ پر اللہ رب العزت کی نعمت ہوئی، رحمت ہوئی، تم بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تو یہ ساری دولت جو ہے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ اب اس فرشتے نے اسے کہا کہ اگر یہ تمہیں وراثت میں ملی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ رب العزت اس سے یہ ساری نعمتیں لے لے۔ اب اس نے کنجوسی کی تھی، دل پر اس نے ہاتھ نہیں رکھا تھا کہ میں ایک اونٹنی اس کو دے دوں، وہ اس کا سارا مال کچھ عرصہ گزرا ضائع ہو گیا۔ اب وہ دوسرے بندے کے پاس آیا، اس نے اسے کہا بھئی میں مسافر ہوں، بیمار ہوں، کہیں جانا چاہتا ہوں، کوئی چیز نہیں ہے پاس، زیادہ راہ نہیں ہے، مجھے کچھ نہ کچھ دو۔ اس نے کہا بھئی میں تو خود بڑا تنگ دست ہو گیا ہوں، معاملات ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں کچھ دے سکوں۔ اس نے کہا یاد کر ایک وقت تھا کہ تم محتاج تھا، پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی، تیرے سر کے بال آ گئے، تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمتیں ملی۔ اس نے کہا نہیں یہ مجھے وراثت میں ملی ہیں۔ اب اس نے جب یہ بات کی، اس نے کہا کہ نہیں، اگر تو سچ بول رہا ہے، فرشتے نے اسے پھر دعا دی، کہتا اگر تو سچ بول رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ میری یہ بد دعا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ رب العزت تم سے یہ سارا کچھ لے لے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، اس کا بھی سارا مال ہلاک۔
اب وہ تیسرے بندے کے پاس آیا جو نبینا تھا، اس نے اسے اگر کہا بھائی میں فقیر ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، راستے کے لیے کچھ سامان چاہیے، کچھ عطا فرما دو۔ اس نے کہا ہاں یار ایک وقت تھا میں بھی بڑا غریب تھا، بڑا محتاج تھا، اللہ رب العزت کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس، تو یہ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں سے جو چاہو لے لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو تمہیں صرف چیک کرنا تھا کہ کیا وہ تمہارا دل اس قابل ہو گیا ہے کہ تم کوئی نہ کوئی چیز دے سکو۔ وہ دو بندے جسے برس کی بیماری تھی، اور وہ بندہ جس کے سر کے بال نہیں تھے، جن کے پاس پہلے محتاجی اور فقیری تھی، اللہ رب العزت نے انہیں اتنا کچھ دیا لیکن ان کا حوصلہ نہ ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ دیں۔ تم نے حوصلہ کیا، اللہ رب العزت تمہاری اس معاملات میں، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکتیں فرمائے۔ وہ جو پہلے دو بندے تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر دینے سے روکا تھا، وہ سارے پھر پہلے اسی حالت میں آگئے، اس کو اللہ رب العزت نے اور زیادہ عطا فرما دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث مبارکہ ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا تمہارے پاس ہے تو تم اس سے خرچ کرو۔ جو نہیں دیتا زکوٰۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الشان ہے، قیامت کے دن بندے کا جو مال ہوگا وہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پیچھے لگے گا۔ بندہ آگے آگے بھاگے گا، وہ کہے گا رک جا میں تیرا مال ہوں جو دنیا میں تم نے رکھا ہوا تھا۔ بندہ آگے آگے بھاگے گا حتیٰ کہ وہ گنجا سانپ اپنی انگلیاں اس بندے کے منہ میں ڈال دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا دیا ہوا جس کے پاس ہے وہ تو ہے، جس کے پاس نہیں، دین اسلام میں اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الشان ہے کہ جو بندہ نیکی کی خاطر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اسے صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ دے سکتا ہے اس کی خوش بختی، جو بندہ نہیں دے سکتا اس کے لیے بھی اسلام نے کہ وہ صرف اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے، اللہ رب العزت اسے اس میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب جو بندہ کنجوسی کرتا ہے، اب اس کے لیے کہا ہے رب ذوالجلال نے دین اسلام میں اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیشان ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ سخی ہے، جو بندہ سخاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رستے میں دیتا ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ جو سخی ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، جنت اس کی مشتاق ہے، جنت بھی اس سے محبت کرتی ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جہنم جو ہے وہ جہنم سے دور ہے، اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے، لیکن جہنم سے دور ہے۔ اور لیکن جو بندہ کنجوس ہے، بخیل ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ سے بھی دور ہے، وہ بندہ جنت سے بھی دور ہے، وہ بندہ لوگوں سے بھی دور ہے، وہ بندہ جہنم کے قریب ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، رب ذوالجلال نے اس میں بہت ساری نیکیوں کا، اس مہینے کو موسم بہار کہا جاتا ہے۔ آئیے اس مہینے میں رب ذوالجلال کے دیے ہوئے مال سے ہم اپنے وہ مسلمان بھائی کہ جو زکوٰۃ لینے کے اہل ہیں، جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس مہینے میں اپنی مرضی کے ساتھ کھا پی سکیں، جو اپنی مرضی کے ساتھ اس مہینے میں عید میں خوشیاں منا سکیں، میرے دوستوں اور بزرگوں آئیے ہم ان کا دست و بازو بنیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں نہ دیتی، اللہ رب العزت اس میں قحط فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان میں حالات کیسے ہیں، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ٹیکس دیتے ہیں، کتنے مشکل معاملات ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والا وہ بندہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے، سرکار کے حدیث مبارکہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو مال تلف ہوتا ہے، کسی سے ضائع ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی وجہ سے وہ لوگ جو زکوٰۃ کی اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ ادا کریں، آج وہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام سے دوری کا سبب ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ آئیں دین اسلام کی طرف واپس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑا ایک خوش
اسلام بڑا ایک خوش نظام، بڑا ایک اچھا سا طریقہ بتا دیا کہ جس کے اوپر چل کر ہم اپنی زندگیاں جو ہے وہ سفل کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام نے، سرکار نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ نماز پڑھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نماز پڑھیں گے اور ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ نہ ادا کرے، سرکار نے فرمایا پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال بندے کے لیے تین چیزیں ہی ہیں، جو اس نے پہن لیا یا جو اس نے کھا لیا، پہن کر پرانا کر دیا، کھا کر اس نے ضائع کر دیا، یا اس نے صدقہ دے کر اسے سنبھال لیا کہ بروز قیامت اللہ رب العزت اسے جو ہے اسے عطا فرما دے گا، اور اس کے بعد جو چھوڑ جائے گا وہ تو وارثوں کے لیے ہے پیچھے۔ آخری حدیث مبارکہ بڑی اچھی حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے حلال مال سے، اللہ رب العزت وہ اس کا سنبھال کر رکھتا ہے اور اسے اللہ رب العزت بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ روز قیامت اسے دیا جائے گا کہ وہ اس کا ایک کھجور جو ہے ایک محل تیار ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کی اللہ رب العزت دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آخر میں اس پروگرام کے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین کرام ہیں آواز نیوز کے، اور یہ بڑا اچھا پروگرام دوست احباب جو ہے اسے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔